بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کل ابھی آپ لوگ سب واقف ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک لہر چل رہی ہے۔ مسلمانوں کا جو زندگی ہے، ان کا عرصہ حیات ان کے اوپر تنگ کر دیا گیا ہے۔ نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کو وہاں پر مال محفوظ ہے۔ انتہا پسند ہندو خاص طور پہ اور انتہا پسند مودی سرکار کی سرپرستی میں وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ جو ابھی حالیہ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھارت کی ایک انتہا پسند جماعت بھارتی جنتا پارٹی، ان کی اسپوکس پرسن نوپور شرما نے ایک ٹی وی شو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی تھی، اور وہ گستاخی جو تھی ان کا ایک ریبٹل تھا، ایک رسپانس تھا۔ ایک صاحب نے مسلمان نے کچھ کہا تو اس کے جواب میں انہوں نے اس کو وہ جواب دیا۔ اب سب سے پہلی غلطی تو ان حضرت سے ہوئی کہ جنہوں نے اس بات کو چھیڑا، تو دوسری غلطی نوپور شرما جن کو سینسبل ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا، میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے تھا، انہوں نے بجائے اس کے کہ معاملے کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنے کے، انہوں نے اس کے اوپر اور جلتی پر تیل ڈالا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا اور ایسا بیان دیا کہ جو کہ بہت ہی سینسیٹیو ہے۔ اور میں نے اس پر جو ہے اپنا ویلاگ بھی کیا تھا، اور اس ویلاگ میں نے اس کی پرزور مذمت کی تھی، کیونکہ اس ٹائم تو پوری پکچر نہیں تھی۔ اس ٹائم تو یہی چل رہا تھا کہ انہوں نے نوپور شرما نے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایسے گستاخانہ کلمات ادا کیے، اور اس میں نے جو ہے وہ ویلاگ جو ہے انگلش میں تھا، اور میں نے قرآن پاک سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 کا حوالہ دیا تھا، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں، آپ ان کو برا مت کہو، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو کہ مشرک ہیں وہ بے سمجھے ناسمجھی میں آپ کے اللہ کی شان میں گستاخی کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی یہ گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پورا علم نہیں ہے، ان کو پورا نالج نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ نے کہا، اس وجہ سے جواب دیا نوپور شرما نے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ نوپور شرما کوئی ایک بچی نہیں ہے، وہ ایک میچور، ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی، جو کہ خیر انتہا پسند پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی اسپوکس پرسن تھیں، اور انہوں نے ایسا بیان دیا، اور ایسا بیان دے کر کے انہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی جو ہے دل آزاری کی۔ وہ کسی اور طریقے سے بھی جواب دے سکتی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے تو جواب میں آپ بھی گالی دیں۔ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ بھی کہیں کہ میں بھی نقصان پہنچاؤں گا۔ اس کے there are so many other ways to respond to that one and handle such situation۔ تو بہرحال اس کے بعد کافی مسلمانوں نے اس پر جو ہے اپنا رد عمل دیا، اور حتیٰ کہ مسلمان ممالک جن میں عرب ممالک جو کہ عموماً خاموش رہتے ہیں ایسے معاملوں پر، انہوں نے بھی اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ اس کے کچھ سیاسی محرکات بھی ہو سکتے ہیں جن پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، اور وہ تھے محرکات، بہرحال تو انہوں نے بھی اس پر جواب دیا۔ اس کے نتیجے کے اندر وہاں پر بھارتی سرکار نے اپنے غنڈوں کو کھلا چھوڑ دیا، اور یہ بالکل اسی طرح کیا مودی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، اور وہاں پر جو اس نے جس وجہ سے ان کو کہتے ہیں گجرات کا کسائی، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے اپنے غنڈوں کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام کیا تھا، وہاں پر مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، نہ جان محفوظ تھا، نہ مال محفوظ تھا۔ تو یہاں پر بھی مودی فاشسٹ سرکار نے جو ہے نا، انڈیا کے کہنے کو تو انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، لیکن وہ سیکولر ملک ہرگز نہیں ہے، وہ ایک انتہا پسند ملک بنتا جا رہا ہے، کہ جس کا حکمراں بھی ایک انتہا پسند ہے، جو کہ نریندر مودی ہے۔ تو اب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے غنڈوں کو چھوڑ دیا کہ وہ مسلمانوں کی جان مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ روز آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بروٹلی، بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔
سب کے سامنے پوری، اور اس وقت پوری دنیا خاموش ہے، اور ہمارے جو برادر اسلامی ممالک جن کو ہم کہتے ہیں سو کال برادر کا مطلب بھائی، وہ بھی خاموش ہے۔ اب بھائی سے میں، اب یہ بھائی کون سا بھائی ہے؟ یہ بھائی حابیل ہے یا بھائی قابیل ہے؟ مارنے والا یا بچانے والا یا بچنے والا، یہ بھی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس وجہ سے بڑے درد کی بات ہے کہ اس وقت ہم مسلمان اور ہمارے مسلمان برادر ملک کہاں پر ہیں؟ وہ بھارت کے مسلمانوں کی یا مسلمانوں کو اوورال مسلمانوں کی حمایت میں آواز کو ایک پراپر چینل میں بلند کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں ہے کیا کہ ہم آپس میں تفرقات میں بٹے ہوئے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے اندر ڈویژن ہے، ہم مسلمان ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، جہاں پر وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے تو کئی لوگوں کے نزدیک تو وہ تو ہے ہی مشرک، تو اب ان کے بارے میں کیا آواز بلند کرنا؟ کیونکہ کئی لوگوں کے نزدیک وہ لوگ مسلمان لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس ڈسیپشن سے، اس نفرت سے نکلنا ہوگا اور اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا، کہ تب جا کر کے ہم یہ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خائے کاشغر۔ تو اقبال نے تو یہ کہا کہ مسلمان متحد ہوں تاکہ حرم کا دفاع کر سکیں، لیکن میرے نزدیک میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اس شعر کو کہتا ہوں کہ ایک ہو مسلم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو مسلمان کی عزت اور حرمت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، ایک مسلمان کی حرمت اور عزت۔ کعبہ جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ جب ابرہہ، ہمیں سب کو پتہ ہے سورۃ الفیل اس کا شان نزول کیا ہے، کہ ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے کہا کہ بھی میں جو ہے نا کعبہ کو ڈھاتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا اسٹوری تھی، وہاں پر جا کر کیا ہوا، اس نے اپنا گرجا بنایا اور کیوں وہ آیا، سارا کچھ وہ پھر کسی وقت۔ تو وہ ابرہہ جو ہے مکہ پر حملے کی غرض سے آیا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور ابرہہ کے لوگوں نے جب کعبہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھی میں جا کر اپنے اونٹ واپس لے کر آتا ہوں۔ وہ ابرہہ کے پاس آئے، بڑی باروب شخصیت تھے، بہت خوبصورت حسین۔ وہ آئے تو ابرہہ نے دیکھا کہ وہ آئے، قبیلے کا سردار آیا، ان کو بٹھایا، پوچھا بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے لوگوں نے میرے کچھ اونٹ قبضے میں کر لیے ہیں، میں اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے، ابرہہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اونٹ؟ میں تو تمہارے جو خانہ کعبہ ہے اس کو ڈھانے کے لیے آئے ہوں اور تم اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ تو عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بھئی میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس وجہ سے میں اونٹ لینے کے لیے آئی ہوں، اور جو اس گھر کا، اس کعبہ کا مالک ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ انہوں نے اپنے اونٹ لیے اور پہاڑوں میں چلے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر ابرہہ کے ساتھ جو حشر ہوا، طیرن ابابیل، مطلب ابابیل جو تھے وہ آئے، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریں تھیں، اور انہوں نے کیسا اس کا حشر نشر کر دیا کہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا وہ تہس نہس ہو گیا۔ تو اللہ کے گھر کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تو مسلمانوں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے آپ کو متحد کرنا ہے۔ اور حضرت نعمان، اور قرآن پاک میں بھی آ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے سورۃ الحجرات میں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان جو ہیں یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور آپس میں صلح جو اور پیار محبت اور صلح رحمی کیا کرو، بھائی چارہ کیا کرو، تاکہ تمہارے اوپر ابھی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اگر ہم آپس میں پیار محبت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی، جس میں ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور ایک اور حدیث ہے حضرت نعمان، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں، اگر اس کی ایک آنکھ دکھے
تو سارا جسم دکھ محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے. تو ہم جو ہے مسلمان، کسی بھی مسلمان کو نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کہیں پر بھی ہو، چاہے بھارت کو ہو، چائنا کا ہو، کشمیر کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، نیوزی لینڈ کا ہو، میانمار کا ہو، سیریا کا ہو، کہیں کبھی مسلمان ہو، اگر اس کو تکلیف ہو تو میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے بھی تکلیف محسوس ہونی چاہیے. اگر مجھے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اگر مجھے اپنے مسلمان بھائی کے دکھ پر دکھ محسوس نہیں ہو رہا، تو پھر مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ آیا میرے پاس ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں. تو ہم جو ہے اس وقت بھارت میں جو ہوا اس پر تو احتجاج کر ہی رہے ہیں. پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی، چاہے کہیں پر بھی ہوئی ہو اور کہیں پر بھی ہو رہی ہے، ہم اس پر احتجاج کریں گے، اس کی پرزور مذمت کریں گے اور اس کے پرامن حل کی جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہ جو انہوں نے گستاخی کی ایک غیر مسلم ملک میں کی اور ایک غیر مسلمہ نے کی، وہ مسلمان نہیں تھی، اس لیے قانون بھی اس کے اوپر دوسرے طریقے سے لاگو ہوں گے. لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی اپالوجی آتی ہے اور اوپن اپالوجی، انکنڈیشنل اپالوجی آتی ہے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس پر غور کریں اور حکمرانوں کو، بھارت کے حکمرانوں کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک دوسرے کے خدا، ایک دوسرے کے جو پالن ہار ہیں اور ان کے ریلیجیس آئیکن ہیں، ان کی شان میں کوئی بھی گستاخی نہ کرے. اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم جن جن جگہوں پر ہیں، جن جن ممالک میں ہیں، ہم ان ممالک کے جو ایم پیز ہیں، ایم پی پیز ہیں، سینیٹرز ہیں، لوکل باڈیز ہیں، کانگریس مین، کانگریس ویمن ہیں، ان کو ہم خط لکھیں کہ وہ بھارت میں ہونے والی جو انسانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مائنورٹیز کے خلاف، اور مائنورٹیز میں بھارت کے اندر آپ یقین کریں کہ ایک ہندوتوا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. وہاں پر غیر ہندو کی زندگی اور شودر ایون جو کہ ہندوؤں کے اپنے لوور لیول کے ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کی جان، ان کی مال بالکل بھی محفوظ نہیں. ہم اس کی جو ہے پرزور مذمت کریں. اپنے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہمارے جو یہاں پر سے نمائندے ہیں کانگریس میں، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، لوکل باڈیز میں، ان کو کہیں، ان کو ہم خط لکھیں کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت کریں. جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ بھارت کے اندر کسانوں کی مہم چلی تھی، تو کینیڈا سے کینیڈین گورنمنٹ نے اس کی پرزور حمایت کی تھی. حالانکہ وہاں پر تو اتنا وائلنس اتنا زیادہ ہوا بھی نہیں تھا، لیکن انسانی حقوق کی بنیاد پر یہاں پر سے کینیڈین گورنمنٹ نے ان کی حمایت کی تھی. تو ابھی مسلمان جب وہاں پر پس رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو کینیڈین گورنمنٹ یا کوئی بھی اور گورنمنٹ کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتی؟ کیونکہ اگر مختلف چینلز سے پریشر پڑے گا تو انشاءاللہ ایسے ایلیمنٹ ہیں بھارت کے اندر ہندوؤں میں کہ جو کہ امن چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے ہندو جو ہیں وہ تشدد کے راستے پر ہیں، نہیں، ایسا بالکل قطعی نہیں ہے. میرے بہت سارے ہندو دوست ہیں بھارت میں بھی، بھارت سے باہر بھی، اور بھارت سے تعلق رکھنے والے بھی، اور جن کا بھارت سے تعلق نہیں بھی ہے. میری اس واقعے کے بعد سے کئی ایک سے بات ہوئی ہے، تفصیلاً بات ہوئی ہے. اور ٹھیک ہے، وہ کچھ ایسے ایلیمنٹس، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مودی کو سیاسی طور پر تو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جو کہ ہندوتوا کلچر ہے، کہ ہندو پرچار اور تشدد کا جو کلچر ہے، اس کی پرزور وہ مذمت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کے حمایت میں نہیں ہیں، بلکہ اس کے خلاف ہیں کہ جو کسی کی شان میں گستاخی کرے یا کسی کی جان و مال کی در پہ ہو. اور بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بارے میں جو بھی سوشل میڈیا ہو، آپ کا جو آپ کے سیاسی میڈیا ہو، ان پر آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ بات کریں، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس بات کو، اویئرنیس کو پہنچائیں. اور برداشت کا جو ہے نان وائلنس کا وے ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تمام مظلومین کی، جو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان تمام مظلومین کو ظالمین کے پنجے سے چھڑائے. آمین.
کیونکہ ہم نے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اسلام جو ہے وہ تو درس اس بات کا دیتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی صرف مظلوم اگر مسلمان ہوگا تو ہم نے اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے، نہیں، جہاں کہیں بھی مظلوم، جہاں کہیں بھی ظالم ظلم کر رہا ہے، ہم نے اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنی۔ جیسے میں نے ابھی پہلے کچھ عرصے پہلے ایک ویلاگ بھی کروایا تھا اور ٹک ٹاک پہ بھی کہا تھا کہ جب رشیا اور یوکرین کا معاملہ ہوا تھا تو ہم نے کہا جو ظالم ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، ہم تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو چاہے وہ کچھ اب وہ جو مظلوم ہے ماضی میں اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے، جیسے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین نے ماضی میں مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، تو وہ ایک ماضی ہے، اس پر ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اب کون مظلوم ہے ہم اس کی حمایت کر لیں۔ اس ٹائم اب مسلمان جو ہے انڈیا کے اندر مظلوم ہے، مائنورٹیز جو ہیں وہ مظلوم ہیں، ہم ان مائنورٹیز کے ساتھ، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، چاہے مسلمان ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمام مظلومین کی مدد فرمائے اور تمام انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین، اور ہمیں آپس میں پیار محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔